آج انشاءاللہ ہم نماز کے جو 7 رکن ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ پریکٹیکل طریقے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے 7 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن بندے کا چھوٹ جاتا ہے، وہ بھولے سے رہ جائے یا جان بوجھ کے بندہ چھوڑ دے، تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کے 7 رکن کون سے ہیں؟ پہلا رکن نماز کا تکبیر تحریمہ، اس کے بعد دوسرا رکن ہے قیام کرنا، تیسرا رکن ہے قرات کرنا، چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، پانچواں رکن ہے سجدے کرنا، چھٹا رکن ہے قعدہ اخیرہ، اور 7واں رکن ہے خروج بسنعہ، اپنے ارادے سے سلام پھیر کے نماز سے باہر نکلنا۔ اب اس کو پریکٹیکل طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ اس بات میں غلطی کرتے ہیں۔ پہلا رکن ہے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ جب ہم نے لگانی ہے تو اس وقت ہم نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سیدھے قبلے کی طرف اٹھانا ہے، کان کی لو تک اس طرح اٹھانا ہے، اور ساتھ ہم نے تکبیر لگانی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اکثر ساتھی صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان کے ساتھ تکبیر نہیں لگاتے، تو ایسی صورت میں اس بندے کی نماز شروع نہیں ہوتی۔ وہ ساری نماز پڑھے گا بھی تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس طرح ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر پہلا نماز کا رکن ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا رکن ہے قیام، یعنی ہم نے جو کھڑے ہونا ہے، سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو نماز کے اندر یہ قیام فرض ہے، یعنی فرض نمازوں کے اندر، واجب کے اندر یعنی وطروں کے اندر، اور فجر کی سنتوں میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ معذور نہیں، اسے کوئی عذر نہیں، وہ عذر کی بنا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اسے عذر نہیں تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے اندر قیام کرنا یہ فرض ہے۔ تو فرضوں کے اندر، واجب کے اندر اور فجر کی سنتوں کے اندر قیام کرنا یہ لازمی ضروری ہے۔ تو کھڑے ہونا یعنی سیدھا کھڑے ہو جانا تکبیر لگانے کے بعد، یہ دوسرا نماز کے اندر رکن ہے۔ تیسرا رکن نماز کے اندر ہے قرات کرنا۔ اب قرات کے والے سے ایک بڑی آیت کا نماز کے اندر پڑھنا، یا 3 چھوٹی آیتوں کا نماز کے اندر پڑھنا، یا ایک چھوٹی سورت کا نماز کے اندر پڑھنا، یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے قرات کرنی ہے۔ اور چوتھا اس کے اندر جو رکن ہے وہ ہے رکوع، یعنی اس طریقے سے ہم نے رکوع کرنا ہے۔ ہم نے اپنے گھٹنوں کو اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور ہماری نگاہ جو ہے وہ پاؤں کے اوپر والے جو حصے اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز کے اندر چوتھا رکن ہے، اس طریقے سے ہم رکوع کریں گے۔ 5واں رکن نماز کے اندر ہے سجدہ۔ تو سجدے میں ہم نے 7 اعضاء کا زمین کے ساتھ لگانا ہے، یعنی پاؤں کے دونوں پاؤں جو ہیں ان کا جو پیٹ ہے وہ نیچے زمین کے ساتھ لگے گا۔ کم از کم 1 انگلی کا زمین کے ساتھ لگا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دونوں گھٹنے لگانے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ لگیں گے، اور ناک اور پیشانی بھی زمین کے اوپر اس طرح لگے گی۔ تو یہ نماز کے اندر 5واں رکن ہے۔ اب چھٹا رکن جو ہے، ہم نے جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں تو یہ قعدہ اولیٰ جو ہوتا ہے یہ واجب ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد جو ہم قعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں جو ہم پہلی تشہد پڑھتے ہیں، جو یہ پڑھنا یہ فرض ہے نماز کے اندر، یعنی جو نماز کے 7 رکن ہیں ان میں یہ قعدہ اولیٰ کے قعدہ اخیرہ کے اندر التحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ نماز کا چھٹا جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں خروج بسنعہ، جو ہم نے سلام پھیر کے نماز سے باہر نکلنا، یہ نماز کا 7واں رکن ہے۔ یعنی نماز کے اندر یہ 7 رکن ہیں۔ اگر ان 7 رکنوں میں سے ایک بھی رکن بندے کا چھوٹ جاتا ہے، وہ بھولے سے رہ گیا ہے یا جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر رکن چھوٹ جاتا ہے تو بندہ سجدہ سہو بھی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز کے 7 رکن تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔